پاکستان ہے سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے بھارت کی کھلم کھلا جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے آپریشن بنیان المرصوص کے دوران بھارت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف کامیاب سائبر حملوں کا آغاز کیا ہے اور بجلی کے گرڈ کو ناکارہ بنانے کے علاوہ اکثر ویب سائٹس ہیک کر لی ہیں۔ وزیر اعظم نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ امریکہ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان مستقبل میں تصادم سے بچنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کمی اور تعمیری مذاکرات کے آغاز میں تعاون کی پیشکش کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کی کھلی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان المرصوص جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی عوام اور مساجد پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والی تمام بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے بیاس میں براموس میزائل ذخیرہ کرنے کی ایک جگہ اور پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے کو تباہ کر دیا ہے۔ ادھمپور کے ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں سے بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر میں سکھوں پر اور پاکستان میں دوسرے مقامات پر میزائل داغے گئے تھے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے جی ٹاپ کے علاوہ اڑی میں ایک سپلائی ڈپو کو مکمل طور پر کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک سائبر حملے کے ذریعے بھارت کے 70% بجلی کے گرڈ کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے دہران گیاری میں توپ خانوں کی پوزیشن کو تباہ کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ کارروائی میں کئی اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دشمن کو بھاری جانی نقصان پہنچنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ پاک فضائیہ کے GF-17 تھنڈر کے ہائپرسونک میزائلوں نے آدمپور میں بھارت کے S-400 سسٹم کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ S-400 ایئر ڈیفنس کا تخمینہ تقریباً $1.50 ارب ہے۔ بھارت کی سرسا ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا۔ ایئر فیلڈ کی تباہی کی تصدیق خود بھارتی ذرائع ابلاغ نے کی ہے۔ راجوری میں انڈین ملٹری انٹیلیجنس ٹریننگ سینٹر کو بھی تباہ کر دیا گیا، جہاں سے پاکستان میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ فتح-1 میزائل سسٹم کے ذریعے متعدد بھارتی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بھارت میں اڑی میں واقع سپلائی ڈپو اور بٹھنڈا کا ایئر فیلڈ بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں اڑی میں واقع سپلائی ڈپو اور بٹھنڈا کے ایئر فیلڈ بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاکستانی فوج نے نیزا پیر سیکٹر کے سامنے واقع بھارت کی دھرمسال 1، ڈنا 1 اور ٹیبل ٹاپ چوکیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ بھارت کی اخنور ہوائی بیس، برمالہ ایئر فیلڈ اور بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھمبر گلی میں واقع بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات سے تصدیق ہوئی ہے کہ دشمن کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور اسے بھاری نقصانات کا سامنا ہے۔ پاکستانی ڈرونز کی مختلف بھارتی علاقوں میں کامیاب پروازیں جاری ہیں اور بھارت سکتے کی حالت میں ہے۔ ایک پاکستانی ڈرون بھارتی ریاست راجستھان میں سری گنگا نگر پر پرواز کرتا نظر آ رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان نے بھارت کی پلواڑہ ایئر بیس کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ پاکستانی سائبر اٹیک ٹیم نے ریاست مہاراشٹر الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ کو نشانہ بنایا ہے اور بجلی مکمل طور پر منقطع ہو گئی ہے۔ اس حملے میں ریاست مہاراشٹر میں تمام تجارتی اور گھریلو میٹرز کے ریکارڈ بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ ادھر بھارت کی اکثریتی ویب سائٹس کو بھی ہیک کر لیا گیا ہے۔ ہیک کی گئی ویب سائٹس میں بی جے پی کی سرکاری ویب سائٹ، کرائم ریسرچ انویسٹیگیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ، بھارت ارتھ موورز لمیٹڈ اور آل انڈیا نیول ٹیکنیکل سپروائزری اسٹاف ایسوسی ایشن بھی شامل ہیں۔ ان ہیک کی گئی ویب سائٹس کے تمام مواد کا مکمل صفایا ہو چکا ہے۔ دیگر ہیک شدہ ویب سائٹس میں ہندوستان ایئر ناٹکس لمیٹڈ، بارڈر سیکیورٹی فورسز اور بھارت کی یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی کا ڈیٹا لیک ہو گیا ہے۔ لیک ہونے والے ڈیٹا میں بھارتی ایئر فورس، مہاراشٹر الیکشن کمیشن اور دیگر ویب سائٹس شامل ہیں۔ 2500 سے زائد نگرانی کرنے والے کیمرے بھی ہیک کر لیے گئے ہیں۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بھارت کے آدمپور سے داغے جانے والے 6 بیلسٹک میزائلوں میں سے ایک آدمپور اور 5 بھارتی پنجاب کے علاقے امرتسر میں گرے ہیں۔ آج الصبح صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے DGISPR نے کہا کہ بھارت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھارتی پنجاب میں سکھ آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج صبح امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ انہوں نے پاکستان پر بھارتی حملوں اور پاکستان کے رد عمل کے بعد جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج بحری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا کہ وہ کشیدگی کے خاتمے کی راہ تلاش کریں اور دونوں ملکوں کے درمیان مستقبل میں کسی بھی مسلح تصادم سے بچنے کے لیے تعمیری مذاکرات کے لیے امریکہ کے تعاون کی پیشکش کی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔